چاند نکلا رمضان کا مہینہ ہے، مومنوں مناؤ خوشیاں، خوشی کا دن سہانا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے پروگرام استقبال ماہ رمضان میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ حضرات کے گوش گزار چند وہ اہم امور، وہ اہم باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ضروری ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کی زبان پر کلمۃ الحق جاری فرما دے۔ چلیے آگے کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتلایا تھا کہ نماز تراویح کا کس طرح سے اہتمام ہم کریں، وہ کس طرح سے عبادت ہمیں کرنا ہے۔ اب اس کے متعلق ایک اور بات آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہمارے بڑھتے زمانہ جتنے مکاتب فکر کے لوگ ہیں، جتنے بھی ذہانت والے، الگ الگ عقیدے رکھنے والے جو بھی ہیں، بہرحال الحمدللہ سب ایمان والے ہیں، لیکن آپس میں یہ اختلاف بنائے بیٹھے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 20 رکعت ہے، کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعت ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سے جان لیں کہ حدیث پاک سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں 20 رکعت پڑھنی ہے۔ کوئی کہتا ہے 8 رکعت، تو آپ اس پر لڑنے جھگڑنے کے بجائے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، بتلانے کی کوشش کریں، وہ مانے ٹھیک، ورنہ پھر وہ مسئول ہوگا، اس کا جواب اسے دینا ہوگا۔ آپ اس سے الجھیں اور اس معاملے میں پڑھ کر اپنے اعمال خراب نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل زمین پر فساد پسند نہیں ہے۔ اس سے کیا ہے، بگاڑ پیدا ہوتی ہے امت میں۔ امت کو ایک جھٹ رہنا ہے، ایک جھٹی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ بلکہ اس کی ایک چھوٹی مثال آپ کو دنیاوی اعتبار سے دیتا چلوں، جو کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر سید قمر پیر قادری علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی تھی کہ ایک چھوٹی سی دنیاوی مثال آپ کو سمجھا دوں، آپ خود بخود سمجھ جائیں گے کہ 20 رکعت پڑھنا یا پھر 8 رکعت۔ اب یہ تو معاملہ رہا نماز کا، رکعتوں کا۔ اس کا حساب کتاب تو اس وقت کیا جائے گا جس وقت صرف آپ کو کیلکولیشن دینا ہوگا۔ کوئی راہ، کوئی سبیل آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر اس میں تخفیف ہو جائے تو تھوڑا سا وقت دے دے اللہ، ہم ادا کر دیں گے، پھر اس کو پورا کر دیں گے، اس طرح کا کوئی معاملہ اس وقت نہیں رہے گا، بل محض حساب و کتاب رہے گا۔ اب دنیاوی اعتبار سے اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کو کسی منزل کا سفر طے کرنا ہے، کسی مقام پر جانا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پر جانے کے لیے کتنی اجرت لگتی ہے، یعنی آپ بس وغیرہ یا پھر ٹرین وغیرہ سے آپ یا پھر کسی سے بھی سواری سے آپ سفر کرنا پسند فرماتے ہیں، تو آپ کو پتہ نہیں کہ وہاں پر جانے کے کتنا خرچ ہوتا ہے۔ کوئی کہے آپ کو کہ 8 روپیہ خرچ ہوتا ہے، چلو مان لے 8 روپیہ۔ کوئی کہے کہ 20 روپیہ خرچ ہوتا ہے، چلو مان لیں 20 روپیہ۔ اب عقل مندی کس میں ہے، 8 روپیہ رکھ کر جانے میں ہے یا 20 روپیہ رکھ کر جانے میں ہے؟ آپ خود طے کریں۔ آپ سفر کے لیے نکل گئے، سواری میں سوار ہو گئے، سواری پر سوار ہو گئے، آپ سے کوئی آیا یا بس میں چڑھے، آپ ٹرین میں چڑھے، بس اگر چلتے ہیں تو آپ کنڈکٹر آتا ہے، آپ سے ٹکٹ مانگتا ہے، آپ پوچھیں کہ کتنا، وہ کہے گا کہ 8 روپیہ۔ آپ کے پاس اگر 8 روپیہ ہیں آپ دے دیں، ٹھیک، کوئی بات نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ اگر چڑھنے کے بعد کنڈکٹر آپ سے ٹکٹ مانگے، ٹکٹ کتنے کا ہے، آپ اگر وہ کہیں کہ 20 روپیہ، اگر آپ کے پاس رہ گئے 8 روپے، بقیہ 12 روپے آپ اس وقت کہاں سے لائیں گے؟ عقل مندی یہی کہتی ہے، عقل مندی کی دلالت یہی ہے کہ آپ اگر 8 بھی سنیں تو اگر 20 رکھ کر جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، آپ 20 رکھ کر جائیں۔ اگر 20 رکھ کر جانے پر اگر وہ آپ سے 8 روپیہ مانگتا ہے تو آپ کے 12 روپے آپ ہی کے پاس رہتے ہیں، کسی کے پاس نہیں جاتے۔ تو یہی معمول ہے کہ اگر ہم 8 رکعت پڑھ کر جائیں، ہمیں پتہ چلے حساب کتاب کے وقت کہ 20 رکعت پڑھنے تھے، آپ 12 رکعت کہاں سے لائیں گے؟ اگر آپ 20 رکعت پڑھ کر جاتے ہیں، حساب کتاب کے وقت آپ سے 8 رکعت پوچھا جائے گا، تو 12 رکعت تو آپ کے یہاں ہی رہیں گے، کسی اور کو دے تو نہیں دیے جائیں گے، بلکہ آپ کی رکعتیں آپ ہی کے پاس ہوں گی، نفل میں شامل ہو جائیں گی۔ تو خدا را عقل مندی سے کام کریں۔ عقل تو اسی بات پر دلالت کرتی ہے کہ 20 جس میں زیادہ ہوں اسی کی طرف آپ راغب ہو جائیں، چونکہ اگر کل سے آپ سوال ہو جائے، کل کو اگر آپ سے سوال ہو جائے زیادہ کا، تو آپ وہاں پر مایوس نہ ہوں۔ تو 20 رکعت پوری تراویح کا آپ اہتمام کریں۔ اب اسی معاملے کو لیے لوگ جھگڑتے لڑتے ہیں
کہ سعودی میں 8 رکعت پڑھتے ہیں، سعودی کے امام 8 رکعت پڑھاتے ہیں۔ آج کل الحمدللہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہر چینل پر چل رہا ہے، آپ لائیو دیکھ لیں، وہاں پر بھی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ اور ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے لوگ یہ بڑی بے باکی سے کہتے ہیں کہ سعودی یہ کرتا ہے، سعودی فلاں کرتا ہے۔ ہمارا ایمان سعودی نہیں ہے، ہمارا ایمان وہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ شریعت ہمارا ایمان ہے، کسی ملک کو ہم اپنا ایمان نہیں بنا سکتے، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر بزرگان دین نے جو عمل بتائے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں، یہ بات اور ہے۔ لیکن ہر بات پر سعودی ایسا کرتا ہے، سعودی میں ایسا ہوتا ہے، یہ ہمارا مزاج نہیں ہے، آپ اس کو ذہن نشین رکھ لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر کسی حضرات کو سوال کرنا ہو تو ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور کر سکتے ہیں، اور احتیاطی سے رہیں، وبائی مرض سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کریں۔ چاند نکلا رمضان کا